سوال یہ ہے کہ کوئی شخص ہے جو وہابی کی جماعت میں رہتا ہے، غیر مقلد کی جماعت میں، تو اس پر کیا حکم ہے؟ کیا اسے رشتہ رکھ سکتے ہیں یا کسی بھی اگر کوئی رشتہ داری وہابی ہے تو اس سے رشتہ کسی بھی قسم کا رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ عام طور پہ ہم لوگ یہاں عوام میں مشہور ہے کہ کوئی وہابی کے ساتھ تھوڑا بھی اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے تو ہم اس کو بھی وہابی سمجھنے لگتے ہیں. جی تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے علماء نے اس معاملے میں جلد بازی کا حکم دیا ہے. ہر شخص کو وہابی نہیں کہا جاتا. وہابی دو کیٹیگری والے لوگوں کو کہا جاتا ہے. ایک یہ کہ یا تو جو خود گستاخی کرے، کوئی ایسی اس سے گستاخی سرد ہو جائے کہ جس کو آپ نے دیکھا یا سنا، معتبر ذرائع سے سنا یا خود سنا، تو ہم کہیں گے کہ بھائی یہ گستاخ ہے، اس نے گستاخی کی اور اس نے وہی عقیدہ بیان کیا جو وہابیوں کا عقیدہ ہے. یا دوسرا یہ کہ وہ خود تو گستاخی نہیں کرتا البتہ، لیکن جنہوں نے گستاخی کی ہے اور جن پر فتویٰ لگا ہے آلریڈی کفر کا، جیسے اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی اور خلیل احمد امبیٹوی، قاسم نانوتوی، ان کو وہ اپنا عالم و بزرگ مانتا ہے، ادب سے نام لیتا ہے، یا ان کی بات آئے تو کہتا نہیں ہم ان کو برا نہیں کہہ سکتے. تو اس شخص پہ جو ان کی حمایت کرے، جانتے بوجھتے عقیدوں سے واقف ہو کر، ان کے عقیدوں پر آگاہ ہونے کے باوجود کہ ان کے عقائد ایسے وہ سن چکا، جان چکا، اس کے باوجود بھی کہتا نہیں ہم کسی کو کافر کیوں کہے، ہمیں کیا حق ہے، وہ تو اللہ جانے. اور یہ تو ایسے شخص پر بھی حکم کفر لگتا ہے. پھر اس کو پھر وہابی کہا جائے گا کہ بھئی یہ وہابیوں کا ہم نوا، یہ بھی وہابی ہے. اس لیے کہ ائمہ نے ہمارے فتویٰ دیا ہے کہ من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر. جو کسی کافر کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. لیکن ایسا شخص کہ جو وہابیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، بہت سارے لوگ دنیا داری کے اعتبار سے چلے جاتے ہیں، تو اگر معلوم ہے کہ بھئی گستاخ تو ہے نہیں، باقی سارے اعمال سنیوں والے ہیں، نظر و نیاز بھی کرتا ہے، فاتحہ بھی دیتا ہے، بزرگوں کو مانتا ہے، مزارات پر بھی حاضر ہوتا ہے، صلاۃ و سلام بھی پڑھتا ہے، وہابیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو ممکن ہے دنیاوی مصلحت کی خاطر یا اپنے دنیاوی مفاد اور نفع کی خاطر بیٹھتا ہو. تو ایسے شخص کو سمجھایا جائے گا اور اس کو کوشش کی جائیں گی کہ اس کو سمجھا کہ یہ بولا جائے کہ بھائی وہابیوں کی صحبت اختیار نہ کرے، اس لیے کہ وہابیوں کے ساتھ بیٹھنے میں بھی ایمان جانے کا خطرہ ہے. اور یقیناً ایسا ہوتا ہے، خربوزے کے ساتھ خربوزہ رنگ بدلتا ہے، بولتے ہیں نا، ایک محاورہ ہے. بروں کے ساتھ رہوں گے تو برے ہو جاؤں گے. اس پر ایک چھوٹی سی حکایت سنا رہا ہوں، اس پہ بس ختم، کہ بعض اوقات کسی برے کے ساتھ رہنا، بھلا اس کی برائی میں آپ شریک نہیں، مگر اس کے ساتھ رہ کے آپ خاموشی اختیار کے تو وہ بھی عذاب کا سبب بن جاتا ہے. اس کی دلیل حدیث پاک میں یہ آتی ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد ایک نبی آئے ہیں جن کا نام ہے یوشع علیہ السلام. 6 لاکھ کی آبادی تھی ان کی قوم کی. اس زمانے میں الگ الگ قوموں میں الگ الگ نبی آتے تھے. صرف رسول اللہ ایسے ایک پیغمبر ہے، اور یہ حضرت موسیٰ، حضرت کیا نام ہے، داؤد علیہ السلام جو رسول ہے، یہ پوری قوم کے لیے. اور جو نبی ہوتے تھے وہ قبیلوں کی بھی نبی ہوتے تھے الگ الگ، ایک وقت میں کئی نبی بھی ہوتے تھے. حضرت یوشع علیہ السلام جس قوم میں مبعوث کیے گئے، 6 لاکھ کی آبادی تھی، 3 لاکھ لوگ ایمان لائے، 3 لاکھ لوگ کو کافر رہے، وہ ایمان نہیں لائے. یوشع علیہ السلام نے بہت سمجھایا ان 3 لاکھ کی آبادی کے لوگوں کو، انہوں نے نہیں مانا آخر تک. چنانچہ حضرت یوشع علیہ السلام جب مایوس ہو گئے تو اللہ سے دعا کی، مولا عذاب بھیجی، یہ 3 لاکھ لوگ اب سدھرنے والے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ یوشع اس قوم کو چھوڑ کے نکل جاؤ، پوری قوم پر میں عذاب نازل کروں، 6 لاکھ پر عذاب آئے گا. یوشع علیہ السلام حیران ہو گئے، سجدے میں گرے اور روتے ہوئے عرض کیا، مولا میں نے تو نافرمانوں کے لیے عذاب طلب کیا ہے، اس میں تو 3 لاکھ فرما بردار بھی ہے، ان پر بھی تو عذاب نازل کرے گا. اللہ نے فرمایا ہاں یوشع ان پہ بھی عذاب کروں گا. کہا مولا ان کا کیا گناہ اور قصور ہے؟ کہا قصور یہ ہے کہ جو کافر ہے یہ ان سے رشتہ داریاں کرتے ہیں، ان سے تعلقات رکھتے ہیں، ان سے دوری اور نفرت اختیار نہیں کرتے. نتیجہ وہی ہوا، حضرت یوشع تنہا گیا، پوری 6 لاکھ آبادی پہ عذاب آیا، پوری 6 لاکھ آبادی تو ختم ہو گئی. تو یہ ہمارے جو رجحان ہے نا، بھائی اس کا گناہ اس کے ساتھ ہمیں کیا نہیں، جو خطا کار ہے ایک حد تک سمجھائے، نہیں مانے تو اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، اس کے ساتھ بھی رہنا نہیں چاہیے. اور یہ بھی حکم اس کے لیے ہے جو خود علم رکھتا ہو، ہر شخص کی اجازت نہیں دی جائیں گی. جس کو خود ہی نہیں معلوم، بولتے نا سانپ کا منتر نہیں آتا اور سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالیں گا تو خود ہی اس کو سانپ ڈس لیں گا. تو یہ کام اس کا ہے کہ جو علم رکھتا ہے، یا ایسے عالموں کی صحبت میں اس کو لایا جائے کہ اگر دکھ رہا ہے بھئی یہ گمراہوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، خود گمراہ ہو رہا ہے، گمراہی کی باتیں کر رہا ہے، تو ایک حد تک کوشش کی جائے. جب لگے کہ بھئی اب یہ آنے والا نہیں ہے تو چھوڑ دیا جائے ایسے شخص کو. تو دوری اختیار کرنا ہی بہتر ہے، بچنا ہی ایسے لوگوں سے بہتر ہے. واللہ اعلم ثم رسول عالم.